الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ یاسین کی وہ مبارک آیتیں جن سے اللہ رب العزت کی وحدانیت سے متعلق اللہ کے رسول اور اس کے قاصد اور ساتھیوں کا معاملہ اور قصہ بھی شامل ہے. ان ابتدائی آیتوں میں ترغیب اور ترہیب تھی ماننے والوں اور منکرین کے لیے، اور یہ وارننگ بھی تھی کہ جو آخرت کی زندگی ہے وہاں تو سب کے سب بے بس ہوں گے، یہیں سے اپنے لیے وہاں کے لیے طاقت، سفارش، انتظامات، ذرائع اور وسائل کا اہتمام کرو، اور وہ مشروط ہے الہ واحد کی بندگی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے طریقہ زندگی پر. اہل مکہ کے لیے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. چونکہ ہمارے درس مختصر سے ہوتے ہیں اس لیے چھوٹی سی باتیں کر لیتے ہیں، مختصر باتیں کر لیتے ہیں. فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ کے لیے اس قریہ اور بستی والوں کی بات چھیڑ دو، بیان فرما دو، مثال ظاہر کر لو کہ ان کے پاس اللہ کے قاصد آئے. اذ جاءها المرسلون، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. تو اللہ کے اس عظیم الشان رسول نے اپنے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں کو رومی علاقوں کی طرف بھیجا، اور وہ علاقہ آج کل الحمدللہ امت مسلمہ کے ہاتھ میں ہے. اور انطاکیہ جو اس زمانے میں یہ اللہ کے قاصد وہاں گئے تھے وہ رومیوں کے تابع تھا، ابھی ترکیہ کا ایک حصہ ہے. اور الحمدللہ اسلام اور امت مسلمہ کے ہاتھ میں ہے، اہل اسلام کے ہاتھ میں ہے. اس زمانے میں تو بیت اللہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا. تو فرماتے ہیں کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے اپنے دو قاصد ان لوگوں کی طرف بھیجا، اور یہ دو قاصد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھے. اللہ کے حکم سے یہ وہاں چلے گئے لوگوں کے پاس. فکذبوہما، جب انہوں نے اللہ کی باتیں وہاں بیان کرنے شروع کر دی تو قوم نے اور اس بستی والوں نے ان لوگوں کا جاؤ یہاں سے، آپ لوگ نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہو، ان کو جھٹلایا. فرمایا فعززنا بثالث، ان دونوں کی مدد کے لیے ہم نے ایک تیسرا آدمی بھی بھیج دی. تو ان تیسرے ساتھی کے آنے کے بعد فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے اہل بستی سے کہا، بستی والوں سے کہا کہ بھئی ہم اللہ کے قاصد ہیں، آپ لوگوں کی طرف اللہ کے پیغامات لے کے آئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نمائندگی کر رہے ہیں. مگر بستی والے نہیں مان رہے تھے. بستی کے لوگوں نے پھر بھی
ماننا، قبول کرنا دور کی بات، جٹلانے میں مزید جرأت کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، کب سے یہ اللہ کے بندے اور ہم جیسے انسان رسول بن کے آ گئے؟ کیا حقیقت ہے کہ تم لوگ اللہ کے رسول، تم لوگ تو ہم جیسے عام انسان ہو، کھاتے پیتے بھی ہو، سوتے جاگتے بھی ہو، روزمرہ معاملات میں صحت اور تندرستی وغیرہ کے مسائل آپ لوگوں کو بھی ہیں، سے رسول بن گئے۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، کوئی حکم نازل نہیں کی، ان انتم الا تکذبون، بس تم لوگ صرف اور صرف نعوذ باللہ جھوٹ بولنے اور غلط بیانی کرنے والے لوگ ہو۔ اللہ نے کوئی قاصد بھیجا نہیں، اللہ نے کوئی رسول بھیجا نہیں۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، اور قاصدوں نے کہا آپ لوگ تو یہ کہہ رہے ہو، لیکن ہمارے اللہ کے قاصد ہونے کی گواہ تو اللہ کی ذات خود ہے۔ ربنا یعلم، اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم اس کے قاصد ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں آئے ہیں، ہم اللہ کے طرف سے بول رہے ہیں۔ اب بظاہر کہ اگر ہم آپ لوگوں کو انسان لگ رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے انبیاء اور قاصد نبی انسانوں کے لباس میں اور انسانوں کی سوسائٹی میں سے مبعوث فرمائے ہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو ہیں قاصد اللہ کی طرف سے۔ دوبارہ اس بستی کے لوگوں اور اللہ کے قاصدوں کے درمیان بات چیت لمبی ہوتی چلی گئی، اور ان کی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے وضاحت اس لیے فرما دی تاکہ اہل مکہ عبرت حاصل کریں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھٹلانے سے باز آ جائیں، کیونکہ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس آدمی کو جنہوں نے خود الصادق والامین کہا تھا، جب وحی الہی کی بات آ گئی تو جھٹلانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا پھر بتا دو جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا وہ آپ لوگوں کا منتظر ہے، ورنہ اپنا رخ اور راستہ دونوں تبدیل کرو تاکہ ان تباہیوں سے بچ جاؤ۔ اگلی آیتوں میں مزید وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ عرض کرتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔